بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہوں گے امید سے۔ آج اردو گرامر کے حوالے سے ایک اور اہم ویڈیو آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ آپ غور سے سنیے گا ویڈیو کو اور اپنے پاس کاپی پینسل ہاتھ میں رکھیے گا اور اہم پوائنٹس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ یہ سمجھنے کی ویڈیو ہے اور این ٹی ایس اور پی ایس سی میں اکثر اس کے حوالے سے سوال آ جاتے ہیں گرامر کے متعلق۔ تو سٹیٹمنٹ دی گئی ہوتی ہے کہ مندرجہ ذیل الفاظ گرامر کی روح سے کیا ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ حصے اس پارٹ میں ملیں گے آپ کو اور کچھ حصے اگلے پارٹ میں ملیں گے، یعنی دو حصوں میں یہ ویڈیو، دو پارٹ میں یہ ویڈیو مشتمل ہوگی۔ تو آپ اگلی ویڈیو کا انتظار بھی کریے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اب اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہاڑ، کسی پہاڑ کا میں نے نام نہیں لیا، معلوم نہیں کون سا پہاڑ ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہے۔ عام دریا، میں نے کسی دریا کا نام تو نہیں لیا، اب دریا تو بے شمار ہے، اس لیے یہ اسم نکرہ ہوگا، معرفہ نہیں ہے۔ آدمی، دنیا میں بے شمار آدمی ہیں اور کسی خاص آدمی کا نام میں نے نہیں لیا، اسی لیے یہ اسم نکرہ ہے، مطلب کہ عام سی بات ہے۔ عمارت، کسی عمارت کا میں نے نام نہیں لیا، دنیا میں بے شمار عمارات پائی جاتی ہیں، اس لیے عمارت اسم نکرہ ہے۔ اب نیچے اسم معرفہ کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اسم نکرہ اور معرفہ میں فرق کی سمجھ آ جائے گی۔ کوہ طور، اب یہ پہاڑ کا نام لے لیا گیا ہے، خاص پہاڑ ہے۔ علی، آدمی کا نام لے لیا گیا ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے، نام لیا گیا ہے۔ مینار پاکستان، عمارت کا نام لے لیا گیا، اس لیے جب نام لے لیا جائے گا نا، پرٹیکولر نام، خاص نام، تو اسم معرفہ ہوگا اور عام نام اسم نکرہ ہے، جس میں تمام یونٹی کو اکٹھے بلایا جائے گا۔ آدمی، اب دیکھیں نا، انسان کہتے ہیں تو اسم نکرہ ہوگا، جب کسی انسان کا نام لیں گے تو معرفہ ہو جائے گا۔ عمارت کہتا ہوں تو نکرہ ہوگا، لیکن جب کسی عمارت کا نام لے لیں گے، مینار پاکستان، بادشاہی مسجد یا کوئی بھی عمارت، تو اسم معرفہ ہو جائے گا۔ امید ہے اس حصے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے آپ دیکھیں تو فعل معروف، معروف کا مطلب جانا پہچانا، عرف سے نکلا ہے۔ معروف، تعارف، ان کے معنی تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسلم نے پانی پیا، اب آپ کو معلوم ہے کہ فاعل کون ہے؟ اسلم، اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے۔ فعل معروف میں فاعل، کام کرنے والا، معلوم ہوتا ہے۔ علی نے فٹ بال کھیلا، آپ کو معلوم ہے فٹ بال کس نے کھیلا؟ علی نے کھیلا، معلوم ہو گیا۔ یہ فعل معروف ہے جس میں فاعل کرنے والے کا علم ہو۔ ہم نے سبق یاد کیا، اب دیکھیں ہم نے سبق یاد کیا، ہمیں معلوم ہے فاعل ہم ہے، اس لیے فعل معروف ہے۔ جانا پہچانا یعنی فاعل کا معلوم ہونا، کوئی ایسا کام کیا گیا ہو، ایسا فعل کیا گیا ہو جس میں فاعل کا معلوم ہو، فعل معروف ہوگا۔ اسی کے برعکس فعل مجہول، مجہول کا لفظ جہالت سے نکلا ہے، جاہل، جہلا یعنی انجان۔ پانی پیا گیا، اب معلوم نہیں کہ کس نے پانی پیا، فاعل کا معلوم ہی نہیں ہے۔ فٹ بال کھیلا گیا، معلوم نہیں کہ کس نے فٹ بال کھیلا۔ سبق یاد کیا گیا، یہ بھی معلوم نہیں کہ کس نے سبق یاد کیا۔ مطلب کہ فعل مجہول میں فاعل کا معلوم نہ ہونا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلے۔ محمل، بات، وات۔ اب محمل ایسا لفظ ہے جو بے معنی ہوتا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے، معنی ہے اس کا، کوئی گفتگو وغیرہ۔ وات محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جھوٹ، موٹ، اب موٹ جو ہے اس میں محمل ہے۔ پانی وانی میں وانی محمل ہے۔ دال شال میں شال محمل ہے، اور گوشت موشت میں موشت محمل ہے، یعنی بے معنی لفظ کو محمل کہا جاتا ہے۔ مرکب توصیفی اور اس میں صفت، مرکب دو چیزوں کے ملنے سے بنتا ہے، جیسے لمبا اور لڑکا۔ لمبا تو صفت ہوگی، ساتھ میں لڑکا بھی ملا لیا گیا، لمبا لڑکا مرکب توصیفی۔ کسی شخص کی خوبی یا خامی کو بیان کیا گیا ہونا تو وہ مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ صفت کا مطلب صرف خوبی ہی نہیں ہوتا، خامی بھی اس میں ظاہر کیا گیا ہوتا ہے۔ تو مرکب دو لفظوں کے ملنے سے مرکب بن جاتا ہے، جیسے بدصورت آدمی، بدصورت اس میں صفت، آدمی جب ساتھ ملا لیا گیا تو مرکب توصیفی۔ تازہ پھل میں تازہ اس میں صفت، اور پھل جب ساتھ ملا لیا گیا تو مرکب توصیفی۔ باسی روٹی، ٹھیک ہے۔ لمبا لڑکا، یہ مرکب توصیفی ہو گیا، اس میں صفت، اس میں
تازہ، لمبا، بدصورت اور باسی۔ جب اکیلا اسم بلایا جائے گا خوبی یا خامی کی وجہ سے تو اس میں صفت ہوگا، جب اس کے ساتھ کوئی اسم ملا لیا جائے گا تو مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ نیکسٹ اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں تو مرکب عطفی اور حرف عطف۔ اچھا، آپ کو بتایا تھا کہ مرکب دو لفظوں کے ملنے سے مرکب بن جاتا ہے، جس طرح سائنس میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ دو چیزوں کے ملنے سے مرکب بن جاتا ہے، جیسے زمین و آسمان، زمین بھی آسمان بھی دونوں مل کے مرکب بن گئے۔ اب یہ مرکب عطفی ہے کیونکہ اس کے درمیان میں واو یا اور ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جن دو اسموں کے درمیان میں واو ہو یا اور ہو وہ مرکب عطفی ہوگا۔ زمین و آسمان، دل و جان، آگ اور پانی۔ اچھا، حرف عطف صرف اور یا واو یہ حرف عطف ہیں۔ جب یہ آگے پیچھے ان کے لفظ لگ جائیں گے، اسم لگ جائے گا تو وہ مرکب عطفی ہو جائے گا۔ آگے چلیں جی، نیکسٹ سلائیڈ ہے ہمارے پاس کنیت۔ کنیت ایسا اسم ہے جو ماں باپ بیٹا بیٹی کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے، جیسے ابو تراب، تراب کا ابو، بن قاسم، قاسم کا بیٹا، ابن مریم، مریم کا بیٹا، ٹھیک ہے، بنت ہوا، ہوا کی بیٹی، یعنی اس میں والدین کے ساتھ تعلق کو ظاہر کیا گیا ہوتا ہے، وہ کنیت کہلاتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں تو مرکب اضافی اور حرف اضافت۔ اب مرکب کی وہی بات یہاں بھی آگے کہ دو اسموں کے ملنے سے مرکب بن جاتا ہے، جیسے جمیل کا گھر۔ اب اضافی کیوں کہا گیا؟ جمیل کے ساتھ اس کے گھر کا اضافہ ہے۔ زاہد کی پینسل، اضافی اس لیے کہا گیا کہ زاہد کے ساتھ اضافہ پینسل ہے۔ اس کا فٹ بال، اس کے ساتھ اس کا اضافہ فٹ بال ہے، تو حرف اضافت اس میں آ جائیں گے کا، کی، کے، اور جمیل کا گھر یہ مرکب اضافی ہو جائے گا، زاہد کی پینسل مرکب اضافی اور اس کا فٹ بال مرکب اضافی، جبکہ کا، کی اور کے حرف اضافت ہو جائیں گے۔ اگلی سلائیڈ آپ دیکھیں، اس میں اعلیٰ، جیسا کہ اعلیٰ لفظ سے ہی ظاہر ہے، کسی چیز کو کوئی کام کرنے کے لیے نا کوئی انسٹرومنٹس، کوئی آلات جو استعمال ہو جاتے ہیں نا وہ اس میں اعلیٰ کہلاتے ہیں، جیسے چاقو سے کام لیا جاتا ہے، چھڑی سے کام لیا جاتا ہے، چھری سے، بیلچا، کلہاڑی وغیرہ، ٹھیک ہو گیا، یہ اس میں اعلیٰ ہیں۔ اس میں استفہام، کون، کب، کیسے، کہاں، کیوں، یہ ایسے اسم ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو اسم استفہام کہلاتے ہیں۔ اگر ان کو جملوں میں استعمال کیا جائے نا تو جملہ استفہامیہ ہو جائے گا، جیسے وہ کون ہے، وہ کب سے اسکول جا رہا ہے، اس نے یہ کام کیسے کیا، وہ کہاں رہتا ہے، اور یہ سب کیوں اور کیسے ہوا، یہ جملہ استفہامیہ ہو جائے گا۔ آگے چلیں، جملہ استفہامیہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے، یہ کیسے ہوا، یہ جملہ استفہامیہ ہو جائیں گے کیونکہ جملہ بولا جا رہا ہے، اور اس میں استفہام، تم، تمہارا، کیسے، یہ سارے اس میں استفہام ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دوبارہ سلائیڈ وہی آ چکی ہے، اس کو ہم سکپ کر دیں گے۔ آگے چلیں، اس میں ضمیر اور اس میں حالیہ۔ اس میں ضمیر جو اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، نام کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے علی صبح سویرے اٹھا، علی نے ناشتہ کیا، علی اسکول گیا، علی نے جلدی کی اور علی پہنچ گیا۔ اب بار بار علی لینے کے بجائے ہم اس کی جگہ پہ نا، علی کی جگہ پہ علی نے ناشتہ کیا، وہ سویرے اٹھا، اس نے بستہ پہنا اور وہ اسکول چلا گیا۔ اب صرف ایک بار میں نے علی کہا، اس کے بعد میں نے جو استعمال کیا نا، اس نے، وہ، ٹھیک ہے، یہ سارے اس میں ضمیر ہوں گے، اس، ان، اس سے، انہیں وغیرہ اس میں ضمیر ہیں۔ اس میں حالیہ، یہ کسی چیز کی حالت کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں حالیہ، لکھتا ہوا، سوتا ہوا، کھیلتا ہوا، مرتا ہوا، جاری کام بھی ہوتا ہے، اور اس میں حالیہ کسی چیز کی حالت کو بیان کرنا اس میں حالیہ کہلاتا ہے۔ آگے چلیں جی، میرے خیال میں یہ سلائیڈ ختم ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریے گا، اور کچھ اور گرامر کی اصطلاحات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں پڑھائی جائیں گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور لازمی طور پہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔